یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دو دولت عطا فرمائی. حسن ملا تو پہلی مصیبت آئی، چوری کا الزام لگا. جب حسن ملا تو دوسری مصیبت آئی، کنویں میں ڈال دیے گئے. جب حسن ملا تو تیسری مصیبت آئی، مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے. جب حسن ملا تو چوتھی مصیبت آئی کہ جیل میں ڈال دیے گئے. اور جب اللہ نے علم دیا تو جیل سے باہر آئے، 90 سال تک مصر پر حکومت کیا. اللہ نے مقدر کا سکندر بنا. علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم بے مایا کو علم اللہ جسے دے اسے توفیق بھی دے. علم اللہ جسے دے اسے توفیق بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے. ورنہ یہ وہ ہے کہ اعجاز القرآن آپ دیکھیں گے بینر میں اعجاز القرآن کے حوالے سے جلسہ ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو جائے. اس کے حوالے سے پیغام ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. بہت لوگ گھبرا گئے، ہاتھ نہیں اٹھا رہے، وہ سوچ رہے پھنس جاتے. 7 خون معاف ہے. میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا. گھبرانا نہیں ہے، دایاں بائیں چلتا رہے، لیکن زیادہ دایاں بائیں کیجئے گا تو میں سمجھوں گا کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں ہیں. ذرا دھیان سے رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. ایک جوان تھا، 4 سال ہو گئے شادی کے، کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا. اس کو لوگوں نے تانا مارا، رے کیسا مرد ہے، کیلنڈر چھپتا ہی نہیں ہے، نامرد ہے. کیا ہے بیچارہ منہ چھپا کر کے چل رہا. جلسہ ہو گیا بشن پور میں، اس کو پتا چل گیا کہ بشن پور میں جلسہ ہے. وہ آیا اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے لگا، مالک 4 سال شادی کو ہو گئے، نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے. لوگ تانا مارتے ہیں کہ تم بانجھ ہو، جلسے کی برکت سے بیٹا مت دو، ایک بیٹی دے. اب قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، اس نے جیسے دعا کی دعا قبول ہو گئی. سبحان اللہ. بیٹی مل گئی. اس نے اللہ سے وعدہ کیا، مالک تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. جب میری بیٹی 18 سال کی ہوگی اس کو شادی دلاؤں گا تو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا. جب بیٹی کی عمر 18 سال ہوئی تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں. گھبرا کر کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا حضرت غضب ہو گیا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھوٹا ہو رہا ہوں. میں نے اللہ سے کہا تھا کہ جب بیٹی کی شادی ہوگی رخصت کروں گا، دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا. تو امام صاحب نے کہا، رے دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے، تو کہتا پھوٹی کوڑی نہیں ہے. کہا حضور آپ بھی میری غریبی کا مذاق اڑا رہے. تو کہا کہ ارے تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ کہ زمین نہیں ہے، مکان نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بٹوا خالی ہے، کچھ نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا، ارے قرآن تمہارے گھر کے اندر موجود ہے، بیٹی کی رخصتی سے پہلے قرآن کی تعلیم اس کو دو، جب بیٹی رخصت ہو جائے قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو. دنیا کی کوئی دولت قرآن کی دولت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. بے شک حق. نعرے تکبیر. بچہ اسکول سے نکلا، مسلمان بچہ اسکول سے نکلا، عالم نے اس کو روکا، پوچھا بیٹا عربی اچھی ہے کہ انگریزی اچھی ہے؟ بچہ بولا کہ عربی اچھی ہے. کہا تم اسکول میں پڑھتے ہو انگریزی اور بولتے ہو عربی اچھی ہے، کیسے؟ کہا کہ اللہ کا قرآن انگریزی میں نہیں آیا، عربی میں آیا. سبحان اللہ. بچہ مکتب سے آ رہا ہے، اعجاز القرآن سے بچہ آ رہا ہے. اس کو پکڑ کر کے ایک بڑے محدث ابن مبارک نے پوچھا، بیٹا مکتب سے کیا حاصل کیا؟ کہا 4 بات حاصل کیا ہے. مجھ کو سر کا علم ہو گیا، دماغ کا علم ہو گیا، زبان کا علم ہو گیا، کان کا علم ہو گیا، اب مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے. اتنے بڑے محدث کا سر چکرا گیا، یہ بچہ کیا بول رہا ہے؟
کہا کہ بیٹا سر کا علم کیسے ہوا؟ کہا یہ سر اللہ کے آگے جھکے گا، کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا۔ کہا دل کا علم کیا ہوا؟ کہ اس دل میں صرف خدا ہوگا، خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں آ سکتا۔ کہ زبان کا علم بتا دو، کان کا علم بتا دو، کہ اس کان سے قرآن سننا ہے، اس زبان سے قرآن کی تلاوت کر دی ہے، اب مجھے کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جو سب سے بڑا بے وقوف ہوگا مدرسے میں جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ ملاقات کریں گے، آپ سامنے بیٹھے۔ اسکول میں کالج میں پڑھا انہیں لیکن آثار زمانہ بھی دکھاؤ انہیں، لیکن آثار زمانہ بھی دکھاؤ انہیں، لیکن بچوں کو اپنے دین سے ہرگز نہ ہٹاؤ، ہر گھر میں کوئی حافظ قرآن بناؤ، ہر گھر میں کوئی حافظ قرآن بناؤ۔ قرآن کا پڑھنا تمہیں جنت دلائے گا، دنیا کی مصیبت سے سدا یہ بچائے گا، دنیا کی مصیبت سے سدا یہ بچائے گا۔ بچنا ہے جہنم سے تو ایمان بچاؤ، ہر گھر میں کوئی حافظ قرآن بناؤ۔ بڑے خوبصورت سامعین، آپ جتنا سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، میں امید نہیں کرتا ہوں کہ اتنے بڑے جلسے میں اتنا بڑا سناٹا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جلسہ کرانے والے کا اخلاص ہے، میں ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اس جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے۔ آمین۔ بیٹا بیمار ہے، آنکھ بند کر کے لیٹا ہوا ہے، باپ کہہ رہا ہے جلسے میں آ کر کے مالک اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو وہ بھینس راہ خدا میں صدقہ کر دوں گا جو میری گم ہو گئی۔ بیٹا آنکھ کھول کر کے بولا ابا کیا بولے؟ کہا کہ بیٹا وہ بھینس جو چلی گئی ہے اس کو راہ خدا ہی میں دے دیتے۔ تو بیٹا باپ سے زیادہ چالاک تھا، بولا ابا اگر واپس آ گئی تب؟ باپ پھنس گیا، بولا ہاں یہ بات تو صحیح، آ جا سکے تب کیا ہوگا؟ تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا پھر کیا کریں؟ کہا ابا اس طرح منت مانو کہ جو بھینس مر گئی ہے اس کو راہ خدا میں دے رہا ہوں، اگر وہ واپس آ گئی تو راہ خدا میں سکتا ہے۔ جس دنیا میں آپ سانس لے رہے ہو یہ جیل خانہ ہے، جیسے جیل خانہ ویسے دنیا۔ جیل خانے میں مصیبت ہوتی ہے، اس دنیا میں بھی مصیبت، جیسے جیل خانہ ویسے یہ دنیا۔ جیل خانے میں آدمی کا دل نہیں لگتا، وہ بیٹی سے جدا ہوتا ہے، بیوی سے جدا ہوتا ہے، بچے سے جدا ہوتا ہے، خاندان سے جدا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جو مومن ہوگا، جو امتی ہوگا نبی کا، جو بندہ ہوگا خدا کا، خدا کے دیدار کے بغیر اس دنیا میں اس کا بھی دل نہیں لگتا، اور جیل سے جلدی سے چھٹ کر کے آدمی واپس آ جاتا ہے۔ اور اس دنیا سے بڑے بڑے لوگ خواب دیکھنے والے جو جیتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ 400 سال زندہ رہیں گے، ان کو 40 سال ہی میں دنیا چھوڑ کر کے چلا جانا پڑتا ہے۔ قرآن نے کہا جیسے پانی ہے ویسے دنیا ہے۔ پانی کو دیکھیں گے ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، یہ دنیا ایک جگہ ٹھہرنے والی نہیں ہے۔ پانی میں جو گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے، جو اس دنیا میں گھستا ہے دنیا اس میں گھس جاتی ہے۔ پانی جب زیادہ ہوتا ہے سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، تباہی لاتا ہے۔ جب مال و دولت زیادہ ہوتی ہے، مال زیادہ ہوتا ہے، دولت زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کا دین تباہ ہو جاتا ہے۔ پانی کو دیکھیے، اس کا رنگ بو مزہ ٹھیک ہے تو پانی ٹھیک ہے، اس کو پی لو، پینا صحیح، وضو کر لو، وضو کرنا صحیح، لیکن رنگ بو مزہ بدل گیا، پانی خراب ہو گیا، اس سے نہ وضو کر سکتے ہیں، اس کو نہ پی سکتے ہیں۔ جب تک دولت حلال ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر حلال کے ساتھ حرام مل جائے تو دین تباہ ہو جائے۔ ابھی آپ کچھ بھی کھیلیے، لوڈو کھیلیے 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا، کرکٹ کھیلیے 3 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا، کیرم بورڈ کھیلیے آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گا۔ جب کھیل ختم ہوتا ہے تو آدمی افسوس کرتا ہے یار میرا وقت بھی برباد ہو گیا، پیسہ بھی برباد ہو گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اس دنیا کے چکر میں اپنے دین کو برباد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ لوٹ کر کے لایا ہے، کوٹ کر کے کھائیں گے انشاءاللہ۔
او غافل انسان انسان او غافل انسان او غافل انسان انسان او غافل انسان آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے ہاتھوں سے تو نے اپنی دفنائے کتنے مردے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے او غافل انسان انسان او غافل انسان او غافل انسان انسان او غافل انسان اتنے خاموش ہیں آپ کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دعوت میں بیٹھے ہیں اور کھانا ختم ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ آپ لوگ اتنا سٹ کر کے بیٹھے ہیں کہ آپ لوگ کو ٹھنڈی نہیں لگ رہی ہے، لیکن اتنا سٹ کر کے بیٹھے ہیں ڈر لگتا ہے اگر کسی کا ہاتھ کسی کی جیب میں بھول سے گیا پورا بٹوا خالی ہو جائے گا۔ ذرا دھیان رکھیے گا، اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ سینہ تان کر کے بیٹھا ہوا تھا کرسی پہ، خبر آئی تمہاری بیٹی کو، تمہاری بیوی کو بیٹی ہوئی ہے، منہ لٹکا کر کے بیٹھ گیا۔ میٹھا میٹھا ہف ہف کڑوا کڑوا تھو تھو، بیٹی کا نام سن کر کے سر گاڑ لیا، سر اٹھا کر کے بیٹھا ہوا تھا، سر جھکا لیا، اس طرح جھکا لیا، اس مایوسی میں جھکا رہا ہے، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس سال بیوی نے پیدا کیا، اگلے سال یہی پیدا کرے۔ اب وہ بیٹی کو گود میں لینے کے لیے کوئی عورت تیار نہیں، نہ اس کو نانی گود میں لے رہی ہے، نہ دادی گود میں لے رہی ہے۔ ماں بیچاری اس بیٹی کو جو آج پیدا ہوئی ہے گود میں لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، تو ماں نے کہا کہ ارے نیا بچہ ہے، نئی بیٹی ہے، اللہ نے جو دیا، اللہ سے جو ملا وہی دیا، یہ بیٹی ہے، اس کو گود میں تو لے لو۔ تو نانی گود میں لیتے کے کیا کہتی ہے، جب تم کہتی ہو تو لے لیتی ہوں، ورنہ بیٹے کی بات تو کچھ اور ہے۔ مصافحہ ہو رہا ہے، صحابی مصافحہ کر رہے، اللہ کے رسول نے کہا کتنے بیٹے؟ کہا یا رسول اللہ سب آفت ہی ہے، 10 بیٹی، مر جاتی تو اچھا ہوتا۔ اللہ کے رسول نے کہا ارے یہ آفت نہیں ہے، یہ راحت ہے، یہ جنت ہے، تم کو اللہ نے بیٹی کا باپ بنایا۔ ارے دنیا تو کسی طرح کٹ جائے گی، لیکن کل گاڑی جب پھنسے گی جنت میں جانے کے لیے تو اسی بیٹی کے سہارے اللہ تم کو جنت میں پہنچا دے گا۔ یہ مصیبت نہیں ہے، اگر یہ مصیبت ہوتی تو میں بیٹی کا باپ نہیں ہوتا۔ مصافحہ ہو رہا ہے باپ سے، ایک دوست سے دوسرے دوست کا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کیا حال پوچھتے ہو؟ جب میری بیٹی چھوٹی تھی تو چین سے سوتا تھا، اب جب بیٹی جوان ہے تو آنکھ سے نیند اڑ گئی ہے۔ 8 رشتے آئے واپس ہو گئے، سب کھا کر کے چلے گئے، رشتہ منظور نہیں ہوا، واپس ہو گئے۔ پیٹھ پیچھے پردے کے پیچھے بیٹی سن رہی تھی، باپ کو سونے دیا، رات میں زہر گھول کر کے پی گئی، صبح کو باپ تو زندہ اٹھا، بیٹی کا جنازہ اٹھ گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنی شادی اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ اچھا ماشاءاللہ دیکھ لیجئے، ان کی شادی ہو چکی ہے پھر بھی ہاتھ اٹھایا ہے۔ اگر ان کی بیوی نے دیکھ لیا ہاتھ اٹھاتے، اور گھر میں وہ بڑکا ڈرام ہوگا، راتوں رات اسی میں پیک کر دے گی، اور یہ کب اٹھیں گے؟ سیدھے قیامت میں اٹھیں گے۔ حال نہ پوچھے درد نہ بانٹے اس جنگل کے لوگ، اپنا اپنا سکھ ہے سب کا، اپنا اپنا سوگ، کوئی نہیں جو ہاتھ بڑھا کر گرتوں کو لے تھا، باہر سے چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہرام، باہر سے چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہرام، دیواروں کے اس جنگل میں بھٹک رہے انسان، اپنے اپنے الجھے دامن جھٹک رہے انسان، اپنی بیٹی چھوڑ کے آئے
اپنی بیتی چھوڑ کے آئے کون کسی کے کام، باہر سے چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہرام۔ انشاءاللہ غریبوں پر رحم کریں گے، اللہ آپ پر مہربان ہوگا۔ بیٹی میں دیا ہے، بیٹے میں لیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ چچا میں آپ سے ملاقات کروں گا، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ خیر جزاک اللہ۔ 4 جوان ایک جگہ بیٹھ کر کے شیخی بگار رہے تھے۔ ایک جوان بولا کہ میرے دادا کو ایک بھینس تھی، اتنا دودھ دیتی تھی، اتنا دودھ دیتی کہ پورا مڑبلہ اس کے دودھ سے کھیر کھاتا تھا۔ دوسرا جوان بولا میرے دادا کو گھوڑے کا اتنا بڑا استبل تھا کہ گھوڑی کو اگر بچہ ہو جائے اور وہ بچہ استبل سے نکلنا چاہے تو نکلنے سے پہلے بوڑھا ہو جاتا۔ ایک جوان بشن پور کا تھا، وہ بولا میرے دادا کو ایک بہت بڑا لگا تھا، جب اس کو پانی لینے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ بادل سے لگاتا تھا اور وہاں سے جھاڑ لیتا تھا۔ اب یہ تینوں جوان بولتے ہیں کہ اتنا بڑا لگا رکھتا کہاں تھا؟ کہا تمہارے دادا کے استبل میں رکھتا تھا۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام، زحمت تمام، یہی بغل میں بن من کی ریلوے اسٹیشن ہے۔ ریلوے اسٹیشن اتنا خوبصورت ہو گیا ہے کہ دیکھ کر کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ بن من کی ریلوے اسٹیشن، جوان بیگ لے کر کے گیا، باپ سے ماں سے ساس سسور سے کہہ کر کے جا رہا میں کمانے کے لیے جا رہا ہوں پنجاب۔ ریلوے اسٹیشن پر پہنچا، ارے بھائی کیا معاملہ ہے بھائی؟ ارے ان لوگوں خاموش کیجئے نا، کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ اللہ اکبر، تو ایسے ہم لوگ بہت مشکل میں، ارے کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مائک والے ہاں آپ لوگ بیٹھ جاؤ، کچھ کسی تو بیگ لے کر کے گیا وہ پنجاب، بن من کی ریلوے اسٹیشن گیا، وہاں سے واپس آ۔ باپ نے کہا رے پنجاب جا رہے تھے کمانے کے لیے، بیگ لے کر کے گئے 4 مہینے کے لیے، تم کو میں نے کہاں سے پیسہ اوپر کر کے دیا اور تم یہ کہہ کر کے جا رہے ہو میں پنجاب جا رہا ہوں کمانے کے لیے، بن من کی سے کیوں واپس آ گئے؟ تو بولتا ہے میں نے بن من کی میں ایک پرندہ کو دیکھا، آنکھ سے اندھا تھا، اس کو آنکھ والا پرندہ روزی کھلا رہا تھا، میں سمجھ گیا جب پرندے کو رزق مل رہا ہے تو میں کہے کے لیے پنجاب جاؤں۔ تو باپ نے کہا کہ ارے عقل کا ناخن لو، تم نے معذور پرندے کو دیکھا لیکن مختار پرندے کو نہیں دیکھا، اندھے پرندے کو تم نے دیکھا لیکن آنکھ والے پرندے کو نہیں دیکھا۔ ارے جو اندھا پرندہ تھا وہ دوسرے کی خیرات کھا رہا تھا، جو آنکھ والا پرندہ تھا وہ خود کما رہا تھا، دوسرے کو کھلا رہا تھا۔ تم ایسے بنو کہ خود بھی کماؤ، دوسرے کو کھلاؤ، ایمان بچاؤ، خاندان بچاؤ۔ بوڑھا ہو کر کے پودا لگا رہا ہے کھیت میں، بادشاہ کا گزر ہوا، بادشاہ کا گزر ہوا، بند کر دیجئے، ہاں بادشاہ کا گزر ہوا۔ تو اس بوڑھے کو بادشاہ نے کہا رے بوڑھا ابھی پودا لگا رہا ہے، پھل کھانا نصیب ہوگا؟ بوڑھے کا جواب سنیے، 100 چوٹ سونار کی 1 چوٹ لوہار کی۔ بوڑھے نے کہا کہ میں احسان کر رہا ہوں، میرے باپ دادا نے ہمارے لیے پودا لگایا، ان کو پھل کھانا نصیب نہیں ہوا، ہم نے کھایا، میں آپ باپ دادا کی جگہ پہنچ گیا ہوں، میں احسان کر دیتا ہوں، میں پودا لگا دیتا ہوں، پھل ہمارے بیٹے اور پوتے کھا لیں گے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ خوش ہوا اور 1000 روپے انعام دیا۔ تو بادشاہ آ رہا ہے بھائی، آ رہا ہے، اس پرچی کا میں پرچہ بنا ہی دوں گا، لائیے لائیے، یہ 2 روپیہ دیا ہے فاتحہ کا، آئیے لاؤ، تم بھی لاؤ، دل رکھ دو، جگر رکھ دو، جیب جھاڑ کر کے ادھر رکھ دو۔ اور ویسے سہراب صاحب آ ہی رہے، کچھ بچے گا نہیں انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے۔ تو بوڑھا مسکرا رہا، تو بادشاہ نے کہا ہنستے کیوں؟ کہا حضور آپ نے کہا پھل کھانا نصیب نہیں ہوگا، میں نے تو ابھی پودا ہی لگایا ہے، 1000 روپیہ ہم کو مل گیا۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے کہا 1000 روپیہ اور انعام دو۔ 1000 روپے جب اور انعام ملا تو وہ اور ہنس رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا آپ کیوں ہنستے ہو؟ کہا حضور سب کو پودا سے ایک ہی بار پھل ملتا ہے، ہم کو ڈبل ڈبل ملا۔
कहा कि 1000 रुपया और इनाम दो। वजीर ने कहा हुजूर जल्दी से यहाँ निकलिए वरना ये बूढ़ा इतना चालाक है पूरा बटुआ खाली कर देगा। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी ज़वाले इल्मो इरफा है, उम्मीदें बर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा इंशाअल्लाह। आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। ये आ रहा है नया साल, से जरूर नया साल आ रहा है। ये 2025 खत्म होने वाला है और 2026 आने वाला है। उस दिन मुर्गी बहुत ज्यादा बिकती है। अल्लाह अकबर, पूरा फार्म खाली हो जाता है। तो जानते हैं मुर्गी कहाँ जाती है? ये चखना में जाती है। अल्लाह, अब गौर कीजिए, 2026 आ रहा है, 2025 खत्म हो रहा है। 2026 का बिस्मिल्लाह हमने खराब किया, चखना लिया, दारू पिया, जश्न मनाया, बिस्मिल्लाह खराब करके बैठे और उम्मीद लगा करके हैं कि 2026 बहुत अच्छा जाएगा। मैं सीने पर हाथ रख करके पूछता हूं, जब बिस्मिल्लाह खराब हो गया तो अंजाम कैसा होगा? बेशक बेशक। ध्यान से रखिएगा कि बहुत बड़ा जवान, बहुत बड़ा पियक्कड़। अल्लाह एक बहुत बड़े आलिम के पास आया, कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं लेकिन बहुत बड़ा पियक्कड़ हूं। जैसे ही मुसलमान बनूंगा दारू का एक कतरा हमको नहीं मिलेगा, हराम हो जाएगा। तो आलिम बड़े समझदार थे, उसने मंतिक से कहा, अरे मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, कौन देखने के लगे, दाया पिया पीते रहे। बड़ा खुश हुआ, सुभान अल्लाह। एक पंथ दो काज, एक तीर दो शिकार। मुसलमान भी बन जाऊंगा, दारू भी पीता रहूंगा। जैसे ही कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ, दारू की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने कोड़ा निकाला कि 80 कोड़े मारूंगा। हाथ खींच करके अफसोस कर रहा, बेकार इस्लाम में दाखिल हो गया, दारू तो हराम है, पी नहीं सकते। तो सोचता है कि आप जहां थे वहीं चले जाते। ईसाई थे, ईसाई बन जाते। उन्होंने तलवार निकाला कि अगर ईसाई बने तो 2 टुकड़े कर दूं। तो कहता है सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मेरा दादा नसीहत करते करते कब्र में पहुंच गया, दारू नहीं छोड़ा सका। कुर्बान जाऊं इस्लाम के ऊपर, कलमे के ऊपर, कि एक कलमा क्या पढ़कर मुसलमान हुआ, जिंदगी भर की दारू आदत से निकल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने कहा, वो जवान नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो जो सुरमा लगा करके, टोपी पहन करके, नया कुर्ता पहन करके, मुअत्तर हो करके, तकबीर उला पहली सफ में नमाज पढ़ता था? वो कहाँ गया? वो तो रमजान के बाद ऐसे गायब हो गया है जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो गया। कहाँ गया? कहा हुजूर बहुत बड़ा पियक्कड़ था, रमजान भर छोड़ दिया था, रमजान के बाद फिर पीना शुरू कर दिया। तो हजरत उमर ने कहा, अरे पर्ची लाओ, कलम लाओ, उसमें सिर्फ 2 जुमले लिखे, माफ करने वाला भी खुदा है, पकड़ने वाला भी खुदा है। 2 जुमले लिख करके भेजा के जाओ, उस शराबी के हाथ में दे दो। वो नशे के अंदर था, जैसे ही वो पर्चा मिला उसने खोल करके देखा कि हजरत उमर का फरमान है, पकड़ने वाला भी वही है, माफ करने वाला भी वही है। नशा टूट गया,
تائب ہو کر کے ہمیشہ شراب کو اپنی زندگی سے نکالا۔ حضرت عمر نے کہا کسی کا بیٹا اگر دارو پیتا ہے، کسی کا بھائی دارو پیتا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا سے دعا کرو، دل کی دنیا اللہ بدل دے گا۔ حق ہے، سچ ہے، بے شک۔ مرزا جگر مراد آبادی بہت بڑے شاعر تھے۔ جب وہ جلسہ میں آتے تھے شعر پڑھنے کے لیے تو ایک گلاس پہلے دارو پیتے تھے، اس کے بعد شعر پڑھتے تھے۔ تو جلسے میں حضرت تھانوی آئے، کہا کہ شاعر صاحب آپ نبی کی نعت پڑھتے ہیں، دارو پیتے اچھا نہیں لگتا، توبہ کر لیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ارے دارو شروع کر دو، 3 سال زندہ رہو گے، اگر دارو چھوڑ دو گے 1 ہی سال میں مر جاؤ۔ دیکھیے کتنا بڑا امتحان ہے۔ دارو چھوڑ کر کے بیٹھے اور آ کر کے ڈاکٹر کہہ رہا ہے دارو پینا شروع کرو، دارو تمہارے لیے دوائی ہے، 3 سال زندہ رہو گے، اگر دارو چھوڑ دو گے 1 سال میں مر جاؤ گے۔ تو اس مرد مجاہد کی جواں مردی پر قربان جائیے، اس نے کہا جب چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا۔ 3 سال کی زندگی کو میں لات مارتا ہوں جو خدا کی نافرمانی میں گزرے، میں 1 سال کی موت کو پسند کرتا ہوں جو خدا کی اطاعت میں گزرے۔ زندگی بھر کے لیے توبہ کر دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے خود بھی بچیں گے اور پورے سماج کو دارو سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ، ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، خودکشی آسان کر دیتی ہے یہ۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ختم ہو گیا، ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیغام آ رہا ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جب ڈاکٹر جواب دے دے گا تب دارو چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ میں آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، جب تک میں کرسی نہیں چھوڑوں گا تب تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اور آپ لوگ اتنا ٹکٹکی باندھ کر کے مجھ کو غور سے دیکھ رہے ہیں، آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں، کالا کرتا پہن کر کے بیٹھا ہوں۔ لگائیے آپ کتنی نظر لگاتے ہیں۔ ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے آخری پیغام مردوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، 3 پیغام عورتوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ میرے حصے کا جلسہ ختم ہونے جا رہا ہے، دعا کرتا ہوں اللہ اس جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، ملک کو اللہ ماضی کی طرف بڑھا کر روشن مستقبل کا خواب عطا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ جب جمعہ سے آپ نکلیں گے جمعہ پڑھ کر کے، تو آپ جب جمعہ پڑھ کر کے نکلیں گے دروازے پر دیکھیے گا ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں رہے گا، بولے گا اللہ کے نام پر دے دو، مولا کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک آدمی بولا کہ ہٹھا کٹھا ہو، جوان ہو، بھیک مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ بولتا کس بات کی شرم؟ میرا دادا نیشنل فقیر تھا، میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے، خاندانی پیشہ۔ تو اب حیرت کی بات ہے، دیکھیے جو اس کو خیرات کرنے کے لیے آ رہا تھا، بھیک دینے کے لیے آ رہا تھا، وہ سرگاڑ کر کے آ رہا ہے۔ اس نے جو بھیک دیا تو سرگاڑ کر کے دیا۔ اس آدمی نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا کہ بھائی صاحب تم تو شریف آدمی ہو، بھیک دینے والے ہو، بے شرم تو میں ہوں کہ سر بھی اٹھا رہا ہوں اور کٹورا بھی اچھال کر کے بھیک مانگ رہا ہوں، بے شرم تو میں ہوں، تم تو شریف آدمی ہو، تم سر گاڑ کر کے سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کتنی پیاری بات کہی، آپ کے دل تک پہنچا رہا ہو۔ اس نے کہا یار بھیک کا کٹورا تو آج تمہارے ہاتھ میں اللہ نے پکڑایا ہے، اور تمہارے واسطے اللہ نے میری جیب میں کل ہی پیسہ دے دیا۔ میرا راستہ دھمدہا کی طرف نکل رہا تھا، اس نے بنمنکی کی طرف بھیج دیا۔ میں نے تمہیں بھیک دیا، یہ میرا کمال نہیں ہے، اس مالک کا دیا ہوا پیسہ تھا، اسی مالک کی توفیق سے میں نے دیا، سرگاڑ کر کے اس لیے دیا۔ کام تو اس مالک نے بنایا،
नाम मेरा हो रहा है, इसलिए शर्म आई, सर झुका करके ठीक दे रहा हूं। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन, दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे नैन, यहाँ से नीचे नैन। माशाल्लाह आप लोगों की तवज्जो बढ़ रही है और हमारे हिस्से का जलसा दायां बायां हो रहा है। हम आपको जहर खिला करके ही मार देंगे, आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। हिंदू मुसलमान का जलसा था, एक तरफ हिंदू बैठे थे, एक तरफ मुसलमान बैठे थे। महात्मा गांधी जी आए, माइक पकड़ करके कहा कि इधर कौन है भाई? तो इधर के लोगों ने कहा मैं हिंदू हूं। इधर के लोगों से पूछा कि तुम कौन हो? कहा कि मुसलमान। हिंदू मुसलमान दोनों का जलसा, महात्मा गांधी जी के माइक में, हाथ में माइक, दोनों को सबक दिया कि तुम हिंदू हो, मैंने हिंदू से हाँ को निकाला, तुम मुसलमान हो, हमने मुसलमान से मीम को निकाला, हाँ को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया कि हिंदू बाद में हो, मुसलमान बाद में हो। ये बात याद रखो दोनों कि दोनों का वतन एक है, दोनों अलग अलग नहीं हो, दोनों हम हो, हिंदुस्तानी हो, दोनों का मोहल्ला एक है, वतन एक है, मुल्क एक है, तो अलग कभी मत होना। बेशक, नारे तकबीर, मुल्क भारत जिंदाबाद। ये उत्तर प्रदेश में अभी तनवीर ज़की साहब उत्तर प्रदेश का हवाला दे रहे थे। मुझे डर लगा कहीं है दूसरी शादी वहीं तो जाकर के नहीं करेगा, लेकिन इससे पहले इनकी बीवी इनको ऊपर पहुंचा दी। तो वो एक जगह है, वहां पर एक जिला, उसका नाम है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर एक जिला है, जानते हैं किसके नाम से है? सूफी संत कबीर दास के नाम से। सूफी संत कबीर दास जलसे में आए, एक तरफ हिंदू बैठे थे, दूसरी तरफ मुसलमान बैठे थे एक ही जलसे में। तो इधर से वालों से कहा तुम कौन हो? कहा कि हिंदू। इधर वाले से कहा तुम कौन हो? कहा मुसलमान। का खड़े हो जाओ। हिंदू से कहा तुम भी खड़े हो जाओ, मुसलमान से कहा तुम भी खड़े हो जाओ। हिंदू से कहा तुम सर पर हाथ रखो, मुसलमान से कहा तुम सीने पर हाथ रखो, मेरे सवाल का जवाब दो, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन में जवाब दो। ये बताओ कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा इस पर ईमान है कि नहीं ये दुनिया जाने वाली है? तो जो हिंदू सर पर हाथ रख करके खड़ा था वो बोला कि हाँ दुनिया जाने वाली है। मुसलमान से कहा कि बताओ तुम्हारा किस पर ईमान है कि दुनिया जाने वाली है? उसने कुरान की आयत को पढ़ करके सुनाया, कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया जाने वाली है। हिंदू मुसलमान दोनों को कबीर दास ने कितना शानदार सबक दिया इत्तिहाद का। ये बात याद रखो, तुम हिंदू हो तुम भी याद रखो, तुम मुसलमान हो तुम भी याद रखो, जो चीज जाने वाली होती है उस पर कोई झगड़ा नहीं करता। 4 लड़की कुएं से पानी भर रही थी, मरहूम अमीर खुसरू गुजर रहे थे। तो लड़कियों से कहा पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा फ्री में पानी आपको नहीं मिलेगा, आप शायर आदमी, पहले शेर पढ़िए उसके बाद पानी मिलेगा। तो मरहूम ने पूछा कि फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कह दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिश्रा कह दीजिए। 4 लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले, कोई नीच न कोई महान,
ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तौल नहीं है, जन्म मनुष्य का तौल नहीं है, करम से है सब की पहचान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। पैगाम खत्म हो गया। औरतों के हवाले से पहला पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ। यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। इस बार मैंने चालाकी किया है, मैं दूसरा सवाल बाईपास पूछता था, इस बार मैंने पहला ही सवाल पूछा है। देख रहा था कि आप लोग कहाँ हैं। ध्यान से रखिएगा। एक किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण। उस किताब में लिखा है कि क़यामत को देखना हो तो औरत को देखना। अगर सड़क चलते हुए कोई औरत बाल खोलती है, अगर कोई औरत बाल खोलती है, बाल समेटती है, किसी आवारा के देखने की कोई परवाह नहीं करती है, तो समझ जाओ क़यामत आने वाली नहीं है, क़यामत आ चुकी है। इसमें लिखा, बरहमा पुराण में लिखा है। एक किताब है, उसका नाम है हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण। उसमें लिखा है कि एक जमाना आएगा, औरत अपने हुस्न को बेचेगी, दौलत से निकाह करेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, लात मारेगी, और जमाना इतना बुरा होने वाला है, 7 और 8 साल की लड़की मां बन जाएगी, 8 और 10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। किस किताब में लिखा? हरिवंश पुराण में लिखा, विष्णु पुराण में लिखा। एक किताब है, उसका नाम है महाभारत। उसमें लिखा है कि जब बाप जवान हो, बेटी जवान हो, तो एक जगह न बैठे। बाप भी जवान, बेटी भी जवान, तीसरा कोई नहीं, तीसरा शैतान। जब भी बाप जवान हो, बेटी जवान हो, तो जवान बेटी के पास तन्हाई में ना बैठे। आपने अखबार में सुना है, महाभारत में कब लिखा है? लिखा कि अगर जवान बेटी के साथ जवान बाप बैठेगा, उसकी आबरू का लुटेरा कोई और नहीं, उसका बाप ही होगा। आगे देखिए, किताब उसका नाम है ऋग्वेद। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा कि बरहमा ने औरत को औरत बनाया, तो इसका मतलब है वो सर उठा करके ना चले, सर झुका करके चले। बरहमा ने उसको औरत बनाया है तो वो पांव फैला करके ना बैठे, पांव समेट करके बैठे। बरहमा ने उसको औरत बनाया है तो बारीक कपड़ा ना पहने, मोटा कपड़ा पहने, ताकि चले तो उसके जिस्म का अंदर का हिस्सा बाहर नजर ना आए। किस किताब में लिखा? ऋग्वेद में लिखा। अब आइए, यहां पर एक माला मैंने देखा था, माशाल्लाह माल तो है, माला चला गया है। अच्छा है उधर, अच्छा मेरी अभी जाने की बारी नहीं है, जिसकी बारी होगी उसी के गले में जाएगा। तो 14 साल का वनवास काट करके जब राम जी आए, सीता जी आई, तो जलसा हुआ। जलसे में फूल माला लेकर के तनवीर जकी जैसे लोग बैठ गए, लक्ष्मण जी एक तरफ बैठ गए। अब कहा गया माला इधर बढ़ाइए, तो जलसा के लोगों ने कहा, लक्ष्मण जी के हाथ में माला दे करके कहा, ये माला लो, और तुम्हारी जो भाभी सीता जी पर्दे के पीछे बैठी हुई है, उसके गले में जाकर के माला पहना करके आओ। जंगल में 14 साल रही, आबरू को बचाया, ईमान को बचाया, आबरू का सौदा नहीं किया। ऐसी औरत के गले में जाकर के माला पहनाओ, सम्मान करो। जब लक्ष्मण जी माला लेकर के निकले तो रास्ते में खड़े हो गए, आगे बढ़ी नहीं रहे। तो नाजिम ने कहा, अरे क्या हुआ? माला हाथ में, भाभी के गले में डालो। कहा कि मेरी भाभी 4 औरत के साथ बैठी है, मुझे पता ही नहीं कि भाभी कौन है, किसके गले में मैं माला डालूं। अरे 14 साल वनवास में रहे भाभी, और तुम उसके देवर, तुमको ये पता नहीं कि भाभी कौन है? तो उन्होंने कहा, अरे भाभी का हाल तो सुनो पहले। वो पर्दे के अंदर रहती थी, पर्दे से बाहर नहीं निकलती थी। जब वो निकलती थी तो घूंघट डाल देती थी। मैंने उसके पैर को चलते हुए देखा है, चेहरा नहीं देखा, इसलिए मैं पहचानता ही नहीं कि मेरी भाभी कौन है। जिस्म पे लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिसे आंचल भी नहीं
در کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی، کہاں گئی وہ سیتا میاں اور کہاں ہے اب مریم، بھارت ورش میں جن کے چلیتر پہ گرب کیا کرتے تھے ہم، جو اپنی اتہاس بھلا دے آگ لگے اس فیشن میں، آگ لگے اس فیشن میں۔ ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں، گاندھی جی کے آنگن میں۔ پیغام ختم ہو گیا، آخری پیغام میاں بیوی کے حوالے سے آپ کی خدمت رکھتا ہوں۔ زحمت تمام ہاتھ اٹھا دیجئے، اپنی بیوی پر ستم نہیں کریں گے، کرم کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اپنی بیوی کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہاں تک اٹھا کر کے رکھا ہے اور سمجھ رہا تھا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ ایک عالم کے پاس ایک آدمی آیا، بولا مجھے بیوی سے بہت محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ بیوی ہر وقت سامنے بیٹھی رہے، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ ایک آدمی بولا کہ بہت بڑا جورو کا غلام لگتا ہے، تو حضرت نے فرمایا ماشاءاللہ تقویٰ میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ، تقویٰ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی مجلس ہے، صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ دنیا کی سب سے بڑی دولت بتاؤ، اس کو میں حاصل کروں گا، اگر سونا ہے تو سونا حاصل کروں گا، چاندی ہے تو چاندی حاصل کروں گا، زمین ہے تو زمین حاصل کروں گا، مکان ہے تو مکان حاصل کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم جس کو دولت سمجھتے ہو اس دنیا کی سب سے بڑی دولت نہیں ہے، اس دولت کو حاصل کرو، نیک عورت ہو، دیندار عورت ہو، یہ سونا چاندی دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر کے حاصل یہ ہے، اس کو حاصل کرو، دنیا کی سب سے بڑی دولت حاصل ہے۔ بے شک حق ہے، سچ ہے۔ لقمان حکیم سے پوچھا کہ آپ تو حکیم ہیں، جڑی بوٹی آپ کو بتاتی ہے کہ کون سی دوائی میں کس کا علاج ہے، یہ بتاؤ کہ کوئی ایسی دوا ہے جس کا فائدہ ہی ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں لقمان حکیم ہوں، 4000 نبی کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، میری عمر کا اندازہ لگا لو میں کتنا پرانا آدمی ہوں، جڑی بوٹی خود مجھ سے شہادت دیتی ہے کہ میں فلاں بیماری کا علاج ہوں، میں نے پوری زندگی میں 2 دوائی کا تجربہ کیا ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ محبت اور عزت 2 ایسی دوائی ہے، اس کا فائدہ ہی ہوتا، نقصان نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے مجمع میں میں ہاتھ جوڑ کر کے ایک دوائی کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کا استعمال کیجیے۔ آپ کی بیوی اگر آپ نافرمان ہے، آپ اس سے پریشان ہیں، تو اس کے لیے آپ 2 دوائی کا استعمال کیجیے، اس سے محبت کیجیے، اس کی عزت کیجیے، پتھر بھی موم ہو جائے گا، پتھر بھی موم ہو جائے گا۔ یہ بشن پور میں ایک آدمی جلسہ سننے کے لیے آیا، تو حضرت نے مائک پکڑ کر کے بولا کہ دیکھو یہ پیسہ جیب سے نکالنا آسان کام نہیں ہے، جو لوگ خیرات کرتے ہیں پیسہ 70 شیطان راستہ روکتا ہے، اگر یہ 200 روپے آیا ہے تو 70 شیطان کو شکست دیا ہے تب یہ 200 روپے آیا ہے۔ تو بشن پور کا ایک آدمی سن رہا تھا، بولا اچھا شیطان راستہ روکتا، آج میں شیطان کو پچھاڑ کر کے آؤں گا، 10,000 روپیہ اس مدرسے کو خیرات کروں گا، دیکھتا ہوں کون شیطان میرا راستہ روکتا ہے۔ جیسے ہی گھر میں پہنچا، صندوق کھول کر کے جو پیسہ نکال رہا تھا 10,000 کی گٹی، بیوی آ گئی، کہا کیا کر رہے؟ کہا مسئلہ معلوم کیا ہے، مولوی صاحب نے بتایا ہے خیرات کرو گے اتنا پاؤ گے۔ کہا تم مولوی کے چکر میں پڑے ہو، تمہارا بھی علاج کریں گے، تمہارے مولوی کا بھی علاج کریں گے، جو پیسہ جہاں رکھا ہوا ہے وہی رکھو۔ وہاں سے جو واپس آیا تو سامنے بیٹھ گیا، منہ لٹکا کر کے، سر جھکا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نے پوچھا ارے سر اٹھا کر کے گئے تھے کہ آج شیطان کو پچھاڑ کر کے آئیں گے، وہاں سے آئے تو سر جھکا کر کے بیٹھ گئے، تو کیا کہتا ہے حضرت؟ میں نے شیطان کو تو پچھاڑ دیا، شیطان کی خالہ سے ہار گیا۔ کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا رقیب ہوتا ہے، یوں ہی بن جاتے ہیں
رشتے یوں ہی بن جاتے ہیں وہاں رشتے، جہاں جس کا نصیب ہوتا ہے، جہاں جس کا۔ میرے حصے کا جلسہ مکمل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا ہی میں آپ کو جنت کا ٹکٹ مل جائے۔ 3 وعدہ آپ دیجئے ہم سے، زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب۔ حضرت آ چکے ہیں، حضرت آ چکے، دیکھ رہے سر گاڑ کر کے بیٹھے، ورنہ میرا ہی نمبر آ جائے گا۔ وہ اندر جھک کر کے اگر بد دعا کر دی، میرا نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے دیکھ لیجئے، وہ ہمارے پیر صاحب ہیں، ان کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ دیکھیے منہاج کہہ رہے ہیں کہ وہ کالی گوری کا قصہ سنا دیجئے، لیکن لمبا ہو جائے گا، ایک تو وقت اچھا ہارون رشید کے دربار میں 2 لڑکیاں ہیں، کہا کہ ہم کو نوکری چاہیے۔ کہا کہ نوکری؟ تو بادشاہ نے سوچا بیوقوف بنا دیتے، کہا کہ سیٹ ایک ہی ہے اور امیدوار 2 ہیں، کسی کو دیں گے کسی کو نہیں دیں گے، کسی کا دل رہے گا کسی کا دل ٹوٹے گا، کسی کو نہیں ملے گا۔ تو لڑکی اس سے زیادہ چالاک تھی، کہ اس میں پریشان کیوں ہوتے ہیں، امتحان کرا لیجئے، جو پاس کرے اس کو دے دیجئے، جو فیل کرے اس کو برخاست کر۔ وہ منطق سے نکالنا چاہتے تھے، اس نے فلسفے سے پھنسا لیا۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ اس کالی اور گوری کا جھگڑا کرا دیتے اور ہم لوگ جھگڑے اور رگڑے کو دیکھتے۔ اس نے کہا کہ کالی سے کہا کہ تم کو ثابت کرنا ہوگا تم گوری سے اچھی ہو، تم کو نوکری ملے گی۔ گوری سے کہا کہ تم کو ثابت کرنا ہوگا کہ تم کالی سے اچھی ہو، تم کو نوکری ملے گی۔ تو جھٹ سے گوری نے کہا موتی سفید ہے، قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا، پیسوں میں ڈھیر پالے۔ اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے۔ تو کالی کھڑی ہو گئی، کیا حضور ایک طرف سے اگر آپ سنیں گے، ایک طرف سے سن کر کے فیصلہ کریں گے تو فیصلہ انصاف پر نہیں ہوگا، انصاف کا خون ہوگا۔ میری طرف سے بھی صفائی سن لیجئے، وہ صورت والی ہے، میں سیرت والی ہوں، اس سے آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اور مجھ سے دل خوش ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہے مشک نافہ کالی، قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے، پیسوں میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے، نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے، نور سے وہ خالی۔ اب گوری نے سوچا میں خاموش رہوں گی مقدمہ ہار جاؤں گی۔ اس نے جھٹ سے کہا رخ مصطفیٰ ہے روشن، دانتوں میں ہے اجالا، اور جھٹ سے کالی نے کہا اور زلف ان کی کالی، کملی کا رنگ کالا۔ بادشاہ کہہ رہا کیا چل رہا ہے؟ کہا حضور پہلے تو جھگڑا چل رہا تھا، اب یہاں سے رگڑا چل رہا ہے۔ تو جھٹ سے گوری نے کہا کاغذ سفید ہیں قرآن پاک والے۔ سبحان اللہ۔ تو گوری نے کالی کے سوال پر گوری نے جواب دیا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ تو گوری کہاں سانس لینے والی تھی، اس نے اگلا مصرع کہا میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے۔ تو جھٹ سے لوہار کی چوٹ ماری کالی نے، اس نے کہا معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، حضرت مفتی سعد النجم صاحب۔ بادشاہ وزیر سے کرا کیا ہو رہا ہے؟ کہا حضور پہلے تو جھگڑا رگڑا چل رہا تھا، اب یہاں سے مشاعرہ چل رہا ہے۔ بکھیڑا تو آپ ہی نے کھڑا کیا، اب تھوڑا سا صبر کر لیجئے، دیکھیے اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے۔ تو گوری نے بڑے پیار سے خطاب کیا ہے بادشاہ کو، انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ اب گوری کے بعد بادشاہ نے کالی کو جو دیکھا تو کالی نے اور پیارے لہجے میں بادشاہ کو مخاطب کیا ہے، انصاف کیجئے گا اے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بادشاہ کے منہ کا تھوک اڑ گیا،
वजीर ने कहा हुजूर जल्दी से दोनों को नौकरी दे दीजिए वरना क़यामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। काश के तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद चला आए खिंचा काबा जियारत के लिए, खानादारी भी संभालो तुम मुसलमान बनकर, रहमते हक भी सिमट आएगी बरकत के लिए, वो भी इस्लाम की बेटी थी जो पहली शब में कर दिया दूल्हा जुदा दीन की अजमत के लिए। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में पले, कॉलेज के चक्कर में बड़े साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, फिर बड़ी शेख की ताक में तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मिनट के लिए आप सोचिएगा अल्लाह का कितना बड़ा 3 एहसान है कि अगर 70 बार भी जिंदगी मिले तो वो एहसान अदा नहीं होगा। वो एहसान है क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, ये मेरा पहला सवाल है। हमारे नबी का हमारे ऊपर 6 एहसान, पहला और आखिरी एहसान क्या? ये मेरा दूसरा सवाल है। नबी का इतना बड़ा एहसान, खुदा का इतना बड़ा एहसान, ये एहसान अदा कैसे होगा? सिर्फ 3 काम करने पड़ेंगे। वो पहला और दूसरा, तीसरा काम क्या है? ये मेरा आखिरी सवाल। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। तकिया पर सर रहे तो 3 मिनट के लिए सोचिएगा कि अल्लाह ने इंसान बनाया, अगर वो बिल्ली बना देता, कुत्ता बना देता तो हम क्या बिगाड़ लेते? उस मालिक ने एहसान फरमाया, इंसान बनाया। दूसरा एहसान 2 मिनट के लिए सोचिएगा कि हमने कोई इस्लाम की खातिर कुर्बानी नहीं दी, कीमत नहीं चुकाई। अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा कर दिया, फ्री में इस्लाम की दौलत से माला माल करके मुसलमान बना दिया। दूसरा एहसान, सुभान अल्लाह। तीसरा एहसान उस मालिक का 3 मिनट के लिए ये सोचिएगा कि दुनिया तो किसी तरह कट ही जाएगी, गुजर ही जाएगी, लेकिन जब आखिरत में, ये माइक वाले को क्या हो गया भाई? अरे भाई आप लोग, आपका माइक कितना अच्छा काम कर रहा है, आपको शादी करनी है कि नहीं? दुआ हम ही देंगे। बहुत अच्छा माइक है, कुछ नहीं, ठीक ठाक कीजिए, बहुत अच्छा, इतना मीठा माइक है, आधा जलसा तो आपके माइक से कामयाब हो रहा है। अल्लाह आपको ऐसी बीवी दे जो आपको वक्त से पहले बूढ़ा करे। खैर माशाअल्लाह, जरा ध्यान से सुनिएगा। तीसरे मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए आखिरी नमूना आपकी खिदमत में ये रखता हूं। जब तकिया पर सर रहे, नींद आने लगे, तो ये सोचिएगा दुनिया तो कट जाएगी, सबकी कट गई, हमारी भी कट जाएगी, लेकिन जब आखिरत में गाड़ी फंसेगी तो कैसे खुलेगी? आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, जब वहां गाड़ी फंसेगी तो नबी की शफाअत मिलेगी, गाड़ी जब खुलेगी तो सीधे जन्नत में पहुंचेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हमारे नबी ने हमारे ऊपर 6 एहसान फरमाया। पहला एहसान हमारे नबी ने ही आकर के बताया, तुम्हारा खुदा एक है। हमारे नबी का दूसरा एहसान हमारे नबी ने आकर के बताया, तुम्हारे माँ बाप एक हैं। हमारे नबी का तीसरा एहसान हमारे नबी ने कहा, तुम सब आपस में भाई भाई हो। माँ बाप जब एक हो, आदम और हव्वा की औलाद हो, माँ बाप जब एक, तो औलाद का रिश्ता आपस में भाई भाई का होता है, तुम उसके भाई, वो तुम्हारे भाई। और चौथा एहसान फरमाया, भाई का एहतराम करो तो काबे को तामीर करने के बराबर सवाब मिलेगा, और भाई को अगर जलील करोगे, इंतकाम लोगे, तो काबे को ढाने के बराबर गुनाह मिलेगा। हमारे नबी ने फरमाया कि मायूस मत हो, तौबे का दरवाजा खुला है। शाम का भटका सुबह को लौट जाए, उसको भटका नहीं कहते हैं। अभी तौबा कर लो, जो कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अभी करो। तौबा कर लो, अल्लाह दिल की दुनिया बदल देगा। आखिरी एहसान, इस दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद मत करना। आखिरी एहसान, ये इतना सारा एहसान अदा कैसे होगा? सिर्फ आपको 3 काम करने हैं। जो दीन हमारे नबी लेकर के आए उसकी मदद करनी है इंशाअल्लाह। जो तरीका हमें नबी दे करके गए उस पर चलना है इंशाअल्लाह। नबी को दिल से
نبی کی دل سے محبت کرنی ہے, نبی سے دل سے محبت کرنی ہے انشاءاللہ. داڑھی رکھیں گے جماعت میں جا کر کے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ دیکھیے جماعت میں جا کر داڑھی رکھی. ایک ناٹا آدمی آیا حضرت عمر کے پاس, آ کر کے بولا حضرت فلاں آدمی کے ساتھ میرا معاملہ ہے, انصاف کیجیے, فلاں آدمی نے مجھ کو دھوکہ دیا. حضرت عمر نے کہا میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے کہ ناٹا آدمی کسی سے دھوکہ کھاتا ہی نہیں. وہ بولا حضور کا فرمان سر آنکھوں پر, جس ناٹے نے جس آدمی نے مجھ کو دھوکہ دیا ہے وہ مجھ سے زیادہ ناٹا تھا. ٹھیک ہے. اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے, سنت و توحید کے سانچے میں ڈھلتے جائیے. جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو گئے, جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو گئے, جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو گئے. نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے, نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے. تنویر ذکی صاحب بہت ہوشیار ناظم ہے. شاعر کو پیسہ ملا تو دیکھیے ان کے منہ میں پانی آ گیا. ان کے چکر میں مت رہیے ورنہ پورا بٹوا آپ کا خالی کر کے چلا جائے, اور یہ بھی ناٹا ہے, ذرا دھیان رکھیے. دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, یہ رات کے سناٹے میں جب آپ یہاں سے نکلیے گا تو کچھ آواز آئے گی, وہ کتے کی آواز نہیں ہوگی, گیدڑ کی آواز ہوگی. یہاں سے جلسہ سے نکلیے گا تو ابھی مکئی چھوٹی چھوٹی ہے, جہاں جہاں بھی دیکھیے گا تو آپ کو گیدڑ نظر آئے گا, کتا نظر نہیں آئے گا. تمام گیدڑ جمع تھے. ایک گیدڑ جیسے ہی ریوڑ سے نکلا اس کو ایک کاغذ ملا, وہ کاغذ لے کر کے ریوڑ میں آیا. سن لیجئے کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ ماں بہن کی جو جماعت ہے پنڈال میں, خواتین ماں بہن ہے, ان سے گزارش ہے آپ آگے کی طرف آ جائیں, جگہ بہت کم پڑ رہی ہے, بہت ساری خواتین کھڑی ہیں, ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے. آپ آگے کی طرف آ جائیں, اس لیے کہ وہاں پر کوئی غیر مرد نہیں جائے گا آپ کو سمجھانے کے لیے, آپ خود بخود آگے کی طرف بڑھ جائیں. تو ایک گیدڑ کو ریوڑ سے جو باہر نکلا تھا اس کو کاغذ ملا, وہ کاغذ لے کر کے آیا, باقی ریوڑ سے کہہ رہا ہے دیکھو ہم لوگ کو لائسنس مل گیا, اب ہماری دکان ہٹائے گی نہیں سرکار, لائسنس ملا ہے, اب ہم لوگ جلسہ سننے کے لیے بشن پور جا سکتے ہیں. تو ان ریوڑوں نے کہا رے بھائی کیا ہے, ان لوگوں کو بیٹھ جانے کے بولیے, اصل میں ہے کیا جگہ تھوڑی ہے, آدمی زیادہ ہے. اب اگر آپ آگے پیچھے کریں گے آپ کا جلسہ ہی آگے پیچھے ہو جائے گا. جو جہاں فیصل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو جہاں ہے وہیں بیٹھنے دیجیے آپ. ہاں آپ اس کے چکر میں مت رہیے, آپ بیٹھ جائیے, اعلان ہو چکا ہے. اگر نہیں بیٹھیں گے تو آپ کا اعلان ہو جائے گا جنازے کا. ذرا دھیان سے سنیے گا. تو وہ کاغذ جو ملا تو وہ لے کر کے آیا, بولا دیکھو لائسنس مل گیا, اب ہم لوگ کو ٹینشن نہیں ہے کتا اتا سے, اب ہم لوگوں پر کتا نہیں چھوٹے گا, ہم لوگ کو جلسہ سننے کا لائسنس مل گیا ہے. تو ریوڑوں نے کہا کہ آج ہی تو جلسہ ہے بشن پور میں, چلو سن کر کے آتے ہیں. جیسے ہی بستی میں گیدڑ کا ریوڑ گھستا ہے, بشن پور کا کتا اس کے استقبال کے لیے چھوٹا, تو جس کے منہ میں کاغذ تھا وہی سب سے آگے بھاگ رہا ہے. باقی گیدڑوں نے کہا ارے لائسنس تو دکھا دو, تو بولا کہ یہ جلدی سے بھاگو, یہ بھی تمہاری طرح جاہل ہے, بھلائی اسی میں کہ بھاگو. آپ دیکھیے غور سے میں کیسے بیٹھا ہوں, جیسے آپ بیٹھے ہیں ویسے میں بیٹھا ہوں, جیسے آپ بیٹھے ہیں ویسے میں بیٹھا ہوں, جیسے میں بیٹھا ہوں ویسے آپ بیٹھے ہیں. ایک نقطے کو دھیان میں رکھیے, زندگی بھر کے لیے علم کی عظمت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی. جس طرح میں بیٹھا ہوں اسی طرح آپ بیٹھے ہیں. اس بیٹھنے پر ہاتھ, بیٹھنے کے ہاتھ کی صورت کو, پیر کی صورت کو اگر دیکھ لیں گے تو علم کا چراغ آپ کے گھر میں روشن ہو جائے گا.
ہاتھ پاؤں دیکھیے نیچے ہے، اس سے کام کاج کیا جاتا ہے، اللہ نے اس کو سب سے نیچے رکھا ہے. اور دل دیکھیے کہاں ہے، بیچ میں ہے، اس سے دولت کمائی جاتی ہے. جس سے دولت کمائی جاتی ہے، مال کمایا جاتا ہے، اس کو اللہ نے بیچ میں رکھا. جس سے کام کاج کیا جاتا ہے اس کو سب سے نیچے رکھا. اور جس سے علم حاصل ہوتا ہے وہ دماغ ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ کے بچے کے ہاتھ میں علم آیا، ہنر آیا، تو اللہ ذلت کی پستی سے اٹھائے گا، عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا. بے شک حق ہے سچ. حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کہا 3 باتوں کا اختیار ہے، ایک لینا پڑے گا. اللہ کی طرف سے اختیار ملا کہ کرسی لینا چاہتے ہو کرسی دیں گے، مال لینا چاہتے ہو مال دیں گے، حکومت لینا چاہتے ہو حکومت دیں گے، علم لینا چاہتے ہو علم دیں گے. 3 باتوں کا اختیار ہے، 1 منٹ میں سوچ کر کے بتاؤ. سلیمان علیہ السلام نے سر جھکایا، سر اٹھا کر کے کہا مالک مجھ کو کرسی نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، علم دے دو. اللہ کی طرف سے جواب آیا سبحان اللہ، سلیمان علم کے بغیر یہ کرسی بھی نہیں ہے، علم کے بغیر یہ مال بھی نہیں ہے. تم کو اصل چیز حاصل ہو گئی، اب فری میں میری طرف سے کرسی بھی لے لو، مال و دولت بھی لے لو. بے شک حق ہے سچ ہے. اللہ اکبر. آخری نمونہ آپ کے بچوں کے واسطے میں دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کے بچوں کو علم اور ہنر کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہر کام وقت پر کریں گے، نکاح بعد میں کریں گے انشاءاللہ. جب بیوی کا منہ نہیں دیکھیں گے بچہ کہاں سے آئے گا. یوسف علیہ